السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اچھے سوال کی طرف آپ کا ذہن مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اکثر نوجوانوں کی طرف سے یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اسلام میں مردوں کو کتنی شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے ہمیں اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر اجازت نہیں لیتے ہیں تو ہمارا دوسرا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن نماز، روزے، حج و زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کو ہمارے نوجوان نہ سیکھ کر کے ان مسائل کی طرف زیادہ اپنی رغبت کو دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو اپنی بیویوں کو دھمکی دینا ہوتا ہے، اپنی بیویوں کو ڈرانا ہوتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ناراض ہوگی تو مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرے گی، یا اس طریقے سے کبھی آپس میں کچھ رنجشیں ہو جائیں، کچھ لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو بار بار یہ تانا دینا کہ میں دوسری شادی کر کے لے آؤں گا، یا اس طریقے سے طلاق دے دوں گا، یا تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس طرح کی باتیں نوجوان کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، یہ جو زوجین کے درمیان کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پاکیزہ اور پوتر رکھا ہے۔ یہ رشتہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ رشتہ جنت سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے درمیان سے ہمارے لیے بھی یہ آیا ہوا ہے۔ تو شادی کرنا مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں بھا جائیں، جو تمہیں پسند آئیں، 2 2 3 3 4 4۔ یعنی اس آیت کریمہ میں مرد کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ 4 شادی تک کرنا چاہے تو 4 شادی تک مرد کو کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اس کے کچھ شرائط بھی شریعت نے مقرر فرما دیے ہیں۔ اس کے شرائط کیا ہیں؟ اللہ آگے خود ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے، تو ایک ہی نکاح کرنا یہ کافی ہے۔ یعنی ایک ہی کو سنبھالو۔ اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم نے 2 کر لیا، 3 کر لیا یا 4 کر لیا، اور ان دونوں کے درمیان آپس میں آپ عدل نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کے یہاں 4 دن سونا کسی کو 1 بھی دن نہ دینا، یا کسی کے یہاں 3 دن سونا کسی کو 1 دن دینا، یا اسی طریقے سے کسی کے پاس ہفتے بھر رہنا اور کسی کے پاس 1 دن نہ رہنا، یا کسی کو نان و نفقہ صحیح طریقے سے دینا اور کسی کو صحیح سے نہ دینا۔ تو یہ جو عورتوں کے حقوق ہیں آپس میں، آپ اگر ایک کو بلڈنگ میں رکھ رہے ہیں، بنگلے میں رکھ رہے ہیں، تو دوسرے کو بھی اسی طریقے کی سہولیات دیجیے، ورنہ یہ عدل نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ ایک بیوی کو وہ صحیح طریقے سے رکھ سکتا ہے، اور دوسری کو بھی اگر وہ لائے گا، اس سے شادی کرے گا، تو جس طریقے سے اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے ویسے ہی اس کے بھی حقوق کو ادا کرنے پر قادر ہوگا، تو شریعت نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ وہ 4 شادیاں تک کر سکتا ہے۔ مرد کے لیے 4 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی سے ہمیں اجازت لینے کی ضرورت ہے یا نہیں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ بیوی سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے نکاح پر کوئی فرق آئے گا یا آپ کا نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں، بہتر طریقہ آپ کے لیے ہے کہ آپ آپسی رضامندی سے اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بیوی کو راضی کر لیں، یہ آپ کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر وہ راضی نہیں بھی ہوتی ہے اور آپ شادی کر لیتے ہیں، دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، تو آپ کا نکاح ہو جائے گا، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ البتہ وہی دوسری شادی کرنے کے لیے آپ کو سب سے اہم ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر 1 سے میں 2 کر رہا ہوں، 2 سے 3 کر رہا ہوں، یا 3 سے 4 کر رہا ہوں، تو میں آپس میں ان کے اتحاد اور عدل وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کو قائم رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا، ورنہ قیامت کے دن آپ سے ضرور اس بارے میں پکڑ کی جائے گی کہ اس کو آپ نے اس طریقے سے عیش و عشرت میں رکھا اور دوسری والی کو آپ نے پریشان کیا یا اس کو تکلیف دی۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ سے سوالات ہوں گے۔
تو دوسری شادی کرنے سے پہلے ان چیزوں پر ضرور دھیان دیا جائے تاکہ آپ سے قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔